کہ جو اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر رہا ہے اس 25 کروڑ عوام کے لیے، آیا ان عوام کو یہ احساس ہے کہ نہیں، وہ ریئلائز کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ پوری قوم نے وہی جذبہ دکھا دیا، ان کو ریئلائز کر بھی رہے، داد بھی دے رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اسی طرح بہترین حکمت عملی سے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان کی لیڈرشپ میں اور افواج پاکستان کے ساتھ مل کر جس طرح انہوں نے دلیرانہ فیصلے کیے، اس طرح دلیری سے کام لیا، اور جس طرح وہی فارن ڈپلومیسی کا کردار بھی وہ ہمارا فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہو، دوسرے ہو، سب نے وہی رول بھی پلے کیا اور پوری دنیا میں انڈیا کو بے نقاب کر دیا، ان کا اصلی چہرہ دکھا لیا کہ ان کے عزائم کیا ہے اور سوچ کیا ہے کہ ایک جگہ واقعہ ہوتا ہے اور 10 منٹ کے بعد FIR درج کیا جاتا ہے اور اگلے روز اتنے بڑے بڑے الزامات لگا لیے جاتے ہیں۔ تو ان کے وہی مذموم عزائم جن کے لیے انہوں نے پلان کیا تھا وہ بھی خاک میں ملا دیے۔ میں اگر یہاں آپ کے ساتھ LOC پر کھڑا ہوں تو میں ان بہنوں اور بھائیوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو مقبوضہ جموں کشمیر میں کہ پاکستانی عوام، پاکستانی حکومت آپ کا مقدمہ آخر تک لڑتا رہے گا اور یہ ایشو زندہ ہوگا جب تک انڈیا اس پر مجبور نہ ہو جائے کہ وہ اقوام متحدہ کے ریزولوشن کے تحت آپ کو حق نہ دے دے کہ آپ اپنے مرضی کا فیصلہ کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کی مرضی ہے، وہ یہ انڈیا کی زور اور جبر سے نہیں ہونا ہے۔ اور ابھی تو پوری دنیا نے ریئلائز کیا، اور اس ایک اٹیک سے ان کا تو یہ خیال تھا انڈیا کا اور مودی کا کہ یہ ہم ان کو وہی بھی دبائیں گے اور پاکستان کو بھی دبائیں گے کہ اس سے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، ادروائز ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو ان کو بھی میسج مل گیا کہ اس طرح نہیں ہو گیا اور وہ ریورس ہو گیا، اور اس مودی جو ایک ٹاپ پر چڑھا تھا اس کی اسی دن سے ڈاؤن فال، زوال شروع ہو گئی۔ تو میں ان بہنوں بھائیوں کو بھی کہتا ہوں کہ ہم آخر تک پاکستان کی قوم، حکومت آپ کی اخلاقی، سفارتی، سیاسی ہر لحاظ سے سپورٹ جاری رکھے گا اور دنیا کو مجبور کرے گا کہ آپ کو آپ کا حق دے دے۔ میں ایک دفعہ پھر جو میں جانتا ہوں کہ کس طرح دلیری سے ان بہنوں اور بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو بارڈر کے پار ہے، کہ ان نے 77 سالوں سے ان پر کیا کیا نہیں گزرے، کیا کیا مظالم نہیں دیکھے، لاکھ سے زیادہ انہوں نے شہادتیں دیے، 7,000 لوگ جیلوں کے اندر ان کی شہادت ہوئی، کئی ہزار آپ بھی انڈیا کی جیلوں میں بند ہیں، کئی ہمارے بہنیں اور مائیں بیوہ ہو گئی، کئی بچے ڈاکو کی تعداد میں یتیم ہو گئے، ان کے 2 لاکھ سے زائد گھر مسمار کر دیے گئے، مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس کے دل میں وہی جذبہ نہ کسی نے نکالا، اور نہ مودی اور نہ ہزار مودی اور آ کر اس کو نکال سکے گا۔ اور ہم بھی یہاں سے کہتے ہیں کہ ہمارا اصل ایشو، ہم انڈیا کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مذاکرات اور جو بھی بات ہونی ہے تو سب سے ٹاپ پرائرٹی ہمارا مقبوضہ جموں کشمیر کے مسئلے کا حل کا ہوگی۔ تو یہ میں چند گزارشات آپ کے سامنے یہاں میرے بنفس نفیس آنے کا مقصد، میں پہلے بھی LOC پر رہا، 3-4 دن نیلم ویلی میں رہا، جہلم ویلی میں رہا، ان لوگوں کے ساتھ رہا، اور میں نے ان کا بھی وہی جو جذبہ دیکھا وہ میں بھول نہیں سکتا کہ ان کا کس طرح جذبہ تھا اور جس طرح ولولہ تھا، اور وہی جو ہمارے ٹروپس تھے، ہمارے جوان تھے، ان کے ساتھ ہم ملے اور ان کا جو بھی ہم نے جذبہ دیکھا وہ بھی میں نے کہا کہ اگر یہ جذبہ ہو، یہ افواج ہو اور پیچھے یہ قوم ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ہم دوبارہ ری افرم کرتے، یہ ہاتھ کرتے کہ ان کا آواز بھی بلند کرتے رہیں گے آخر تک، اور یہ جو کچھ سب کچھ آپ پر کم ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ LOC پر رہنے والے جو پورے پاکستان کے محافظ ہیں، جو 25 کروڑ عوام کے محافظ ہیں، ان کو جو کچھ دیا جائے وہ ہر چیز کم ہے۔ اور میں اکثر میں ایک بات کرتا ہوں، مجھے لوگوں نے پوچھا کہ کشمیر میں وہی دوسری جگہ کتنے روپے یونٹ ہے، گندم کی کیا ریٹ ہے، وہی 20 روپے کلو اور 4 روپے یونٹ بجلی ملتے ہیں کشمیر میں تو بقایا پاکستان۔ میں نے کہا اگر مجھ سے پوچھے
تو میں کہتا ہوں کہ ان سے 4 اور 20 روپے بھی نہیں لے، مفت میں دے دیں، کیونکہ اس کی اتنی کنٹریبیوشن ہے پورے ملک کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے. تو ہم یہ ریئلائز کر رہے ہیں، یہ محسوس کر رہے ہیں، اور آج کے موقع پر دوبارہ میں نے جو آپ کا جذبہ ولولہ ہر جگہ دیکھ لگا، یہ جذبہ اور ولولہ ہو، اور ہم پوری ایک قوم ہو، یونائٹڈ ہو، ایک آواز ہو، اور افواج پاکستان اور گورنمنٹ آف پاکستان جس طرح میاں محمد شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ ہے، جو لوگ بہت باتیں کرتے تھے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے اور اس کو مینیج کرنے کی بھی رکھتا ہے. اس طرح نہیں کہ عوام فیصلہ دے دے اور اس کے پیچھے بھی اس کو فالو کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. انشاءاللہ یہ پورے عزم سے یہ ہم جاری ساری رکھیں گے، اور آپ کے ایک دفعہ پھر آپ کو داد دینا، آپ پورے قوم کے محافظ ہیں. وہ جو ہم ابھی ملے، میں یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو بھی جو ہمارے ساتھ کھڑی ہے، جنہوں نے جس طرح ہمت کی، ہم نے ابھی بریفنگ لی، CMH اسپتال کے ایڈمنسٹریشن کو بھی داد دینا چاہتا ہوں. اور وہی جو ہم نے یہاں پونچھ کی ہماری کمانڈر صاحب سے جو بریفنگ لی اور دی، تو میں ایک دفعہ پھر ان کو سلوٹ سلام پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طرح دلیری اور جذبے سے آپ نے کام کیا تو پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا. اور میں کہتا ہوں کہ وہی 5 مئی سے پہلے اور پاکستان اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے 10-11 کے بعد ایک نیا پاکستان بنا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں نئے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے.